الرحمن الرحیم باب ما جاء فی التطوع فی السفر۔ سفر کے اندر جو سنت مؤکدہ ہیں ان کا حکم کیا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ حضرت امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات کے نزدیک یہ فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ یہ مسافر پڑھے گا، سنت مؤکدہ پڑھے گا۔ اور احناف میں سے ہمارے ائمہ ثلاثہ جو ہیں، تینوں بڑے امام، ان سے کچھ مروی نہیں ہیں۔ حضرت امام اعظم امام علی مقام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات سے کچھ مروی نہیں ہے۔ ہاں، متاخرین احناف، جو احناف کے ان کے بعد جو فقہا آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حالت قرار میں ہے تو سنت پڑھے گا، اور اگر حالت فرار میں ہے تو نہیں پڑھے گا۔ حالت قرار اور فرار سمجھے۔ حالت قرار اس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا، تو جب یہ اسلام آباد پہنچ گیا اور جس جگہ جانا تھا ان کے یہاں ٹھہر گیا، تو یہ حالت قرار ہے، یہ حالت قرار ہے، وہاں پر ٹھہر گیا۔ تو اب وہاں پر سنتیں جو ہے مؤکدہ وہ پڑھنی چاہیے۔ اور سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ الفقہ میں مذہب مختار احناف کا یہی لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک مذہب مختار یہی ہے کہ جب ایک آدمی جہاں سفر میں نکلا ہے اور جس جگہ وہ ٹھہر گیا، تو وہاں پر پھر کیا کرے، یعنی سنت مؤکدہ پڑھ لے۔ اور حالت فرار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا، اب راستے میں سفر جاری ہے، راستے میں سفر جاری ہے۔ اب سفر کی دو قسمیں ہیں۔ ہمارے زمانے موجودہ میں کچھ لوگ تو بسوں وغیرہ سے سفر کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ کے فضل سے اپنی گاڑیاں میسر ہیں، اپنی گاڑی بھی ساتھ ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اپنی گاڑی والے بھی جب اپنی گاڑی سے سفر کر رہے ہوں تو دوران سفر وہ بھی حالت فرار میں ہیں، یعنی جب شریعت نے رخصت دی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں، وہ بھی نہ پڑھیں، وہ بھی نہ پڑھے۔ بلکہ یہاں تک کہ تحفۃ العلمئی کے مصنف جو ہے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ سفر شروع کرنے سے پہلے اور سفر کے متصل بعد جب آدمی گھر میں یا وہاں پر پہنچ جائے تو یہ بھی تھکاوٹ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ خالی فرض پڑھ لے اور سنت مؤکدہ نہ پڑھے، سنت مؤکدہ نہ پڑھے، کیونکہ تھکاوٹ کا وقت ہوتا ہے۔ تو بہرحال حالت فرار کے اندر چاہے اپنی گاڑی سے سفر ہو چاہے بس سے ہو، تو پھر بھی سنت اگر چھوڑ دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، حالت قرار میں جو ہے اس کو سنت مؤکدہ اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے، اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے کہ اس سے اس کو دگنا ثواب ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب آدمی مسافر ہو تو اس کے نوافل سنت وغیرہ ہوتی نہیں ہے، یہ غلط مسئلہ ہے۔ حالت قرار میں سنت مؤکدہ بھی پڑھنی چاہیے، نوافل بھی پڑھنے چاہیے۔ حالت فرار میں سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، نوافل کا تو بڑی دور کی بات، بس اللہ کی خیرات ہے، 2 رکعت پڑھو اور اگلے اپنے سفر پہ روانہ ہو جاؤ۔